السلام علیکم، کیسے آپ؟ سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ یار میں تو مذاق کرتا تھا کہ چڑیلیں قبرستان میں اچھی لگتی ہیں، تم کیوں میری باتوں کو سیریس لے گئی ہو؟ خوبصورت چڑیل پلیز اٹھ جاؤ، میں ہمیشہ تم سے لڑتا رہتا ہوں لیکن باقی سب کی طرح تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تمہاری یہ حالت مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے۔ سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے دھیمے سے گوشی کی وہ سب مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکے ہوئے تھے۔ پریام کی بڑھتی تکلیف دیکھ کے داؤد صاحب نے پریام کی پیشانی چومتے ڈاکٹر امل کو اشارہ کیا۔ ڈاکٹر امل نے آگے بڑھتے پریام کا ماسک ریموو کرنا چاہا جب کوئی دروازہ کھلتا چیختا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر کو پریام کا آکسیجن ماسک ریموو کرتے آریان نے جلدی سے آگے بڑھتے پریام کو بیڈ سے اٹھاتے اپنے سینے میں بھیجتے ماسک واپس لگایا۔ آریان کو یہاں دیکھتے سب کی آنکھیں حیرت سے پٹ پڑی۔ اہانے سے دیکھتے غصے سے مٹیاں بھینچی، لیکن اس کی حالت دیکھ کے شہد رنگ آنکھوں میں اذیت اتری۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ جبکہ انوشا نے آگ اگلتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، لیکن دل کہیں نہ کہیں اتنے وقت اسے دیکھ کے مسرور ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے میرے سونے بچے کو؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب؟ نظر نہیں آ رہا اس کی سانسیں اکڑ رہی ہیں؟ ایسے کون آکسیجن ماسک ریموو کرتا ہے؟ آریان نے پریام کی حالت دیکھتے بے ربط جملے ادا کیے۔ آریان کے وجود میں بری طرح کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی، اسے پریام اپنے ہاتھوں سے جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی؟ آریان آواز اسے ایسے تو نہ چھوڑ کے گیا تھا؟ آریان بھائی پلیز پیچھے ہٹے۔ پریام کے وجود کو لگتے جھٹکوں کو دیکھ کے انوش نے اسے پیچھے ہٹاتے مشین آف کرتے پریام کا آکسیجن ماسک ریموو کیا۔ کیا کر رہے ہو پاگل انسان؟ کیوں اتار رہے ہو یہ سب؟ اس کی حالت مزید بگڑ جائے گی، دیکھو وہ کتنی مشکل سے سانس لے رہی ہے۔ آریان نے اسے پیچھے دھکا دیتے غراتے کہا۔ پریام کی حالت دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ پریام سے زیادہ تو اس وقت آریان کی حالت بری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپا رہے تھے، سانسیں تو اس کے سینے میں اٹکی پڑی تھی۔ ڈاکٹر امل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ انوشا کو اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر پلیز لیو ہر، ہم انہیں یہ وینٹیلیٹر سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ ان کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں۔ پلیز اس طرح پیشنٹ کو مزید تکلیف مت دیں، ڈاکٹر امل نے تحمل سے کہتے آریان عباس کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا میرے بچے کو، آپ پلیز یہ سب واپس لگائیں، یہ ابھی اٹھ جائے گی، یہ میری بات سن لیتی ہے رائٹ نا میرا بچہ؟ ابھی اٹھ جائے گا، شاباش میرا سونا بچہ، آنکھیں کھولو اپنی دیکھو کیپٹن واپس آ گئے ہیں۔ آئی ایم سوری میں تمہیں اکیلا چھوڑ گیا، لیکن آئی پرامس اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، پلیز اٹھ جاؤ میرا بچہ، کیپٹن قربان جائے تم پہ، ایک دفعہ بس ایک دفعہ آنکھیں کھول دو۔ آریان نے پریام کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے نفی میں سر ہلاتے خود ہی مشینز آن کرنا شروع کر دی۔ انوج اور جوریز نے آگے بڑھتے اسے قابو کیا، لیکن وہ پاگل ہوتا ان دونوں کو دور جھٹک گیا۔ پلیز آپ میری بات کا یقین کریے، یہ ٹھیک ہو جائے گی، آئی پرامس یو یہ ابھی ہوش میں آ جائے گی، آپ یہ سب واپس لگائیں اسے۔ آریان نے ڈاکٹر امل کو پریام کے پاس لاتے بھیگے لہجے میں پر یقین انداز میں کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا پریام کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ آریان نے دھڑکتے دل سے سوچا، اس کے کمزور زخموں سے چور وجود دیکھ کے آریان کی سرمئی آنکھیں اس کی تکلیف کا سوچتے بھیگنے لگی۔ اوکے ہم کچھ ٹائم اور دیکھ کر لیتے ہیں، آپ بھی ٹرائی کر لیں، شاید آپ کی پکار انہیں ہوش میں لے آئے، ڈاکٹر امل نے آریان سے کہتے پریام کو واپس سے وینٹیلیٹر پہ لٹاتے مشینری آن کی۔ آریان نے پریام کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی پیشانی پہ اپنے بھیگے لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ان سب کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ گہرا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، تاریکی کے گہرے سائے اس کا دل خوف سے بھر رہے تھے، اس کی ذہن سن تھا جبکہ پورا وجود مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ آنکھیں پوری طرح کھولنے پہ ہی وہ آس پاس کے حالات کا اندازہ نہ کر سکی، کسی ذی روح کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی، فقط مدھم دھڑکنیں اور بے ترتیب سانسوں کا شور تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلا کے ہلنے کی کوشش کی، کرتے کچھ تلاشنا چاہا، لیکن اس کا وجود حرکت کرنے سے انکاری تھا، اس کا دل خوف اور ڈر کی شدت سے تیزی سے دھڑکا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ سن ہوتے دماغ میں عجیب سا خیال آیا تو اس نے آخر امید کے تحت آس پاس دیکھنا چاہا، لیکن مفقود اسی سوچ کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پردے پہ بہت سے لوگوں کے عکس لہرانے لگے۔ عائش، اس کے لب بے آواز ہلے تھے، کانوں میں اس کی مدھم کلکلاہٹ اور معصوم کنکتی سانسیں گونجنے لگیں۔ عائش آپ ہی کی جان، آپ ہی آ رہی ہے۔ دل عجیب سی خوشی محسوس کرتا مسرور ہوتا وہ بے مقصد تیزی سے آگے بڑھنے لگی، لیکن ہر طرف سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا۔ عائش میری جان کہاں ہو؟ لک آپ ہی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ گپ اندھیرے میں ڈھونڈتی وہ بے تابانہ گویا ہوئی عائش شدت جذبات چیختے وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ پلیز آپ ہی کی جان سامنے آؤ، میں نے بہت مس کیا تمہیں، پلیز ایک دفعہ آپ ہی کے گلے لگ جاؤ، میرے سالوں کی اذیت کو ختم کر دو۔ وہ اپنے چہرے کے
چہرے پہ ہاتھ رکھتے سسکتے گویا ہوئے آنسو بہتے اس کے آرزوؤں پہ گرنے لگے۔ اٹھتے بیتے روتے نہیں، اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ معصوم آواز اور ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے پریشان کی مشکل آسان ہوئی۔ آپی کو لے جاؤ اپنے پاس، میری جان، میں بہت مس کرتی ہوں تمہیں۔ بری آنکھوں میں سکون اترا تھا، دل کی دھڑکنوں نے ساتھ چھوڑا تو وہ روتے ہوئے مدھم سا ہنستی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی، لیکن اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ پریام کی بری آنکھوں میں خوف بھرنے لگا، دھڑکنیں ساکت ہوئی۔ کوئی اس کے پاس چیخا تھا، پریام ایسا مت کرو میرا بچہ بھیگا شکستہ جیسے پریام کی آواز جھنجھلا اٹھے۔ وہ یہ آواز، یہ لفظ پہچانتی تھی، لیکن بہت سے لوگ اس کے پاس چیخ رہے تھے، اس کی سماعت تھی، کچھ بھی مکمل سن نہیں پا رہی تھی۔ بھاری سرگوشی، اٹکتی سانسیں، تیزی سے دھڑکتی دھڑکنوں کا شور۔ عائش ڈونٹ گو بیبی، پریام نے عائش کے دھندلے ہوتے عکس کو دیکھ کے اذیت سے تڑپتے کہا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی پریام، میں مر جاؤں گا۔ کپکپاتے بھیگے ہونٹوں کا لمس، ٹوٹتی آواز، پریام کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ ماما بابا کے پاس واپس چلی جاؤ آپا۔ معصوم سی سرگوشی میں ڈیری آواز سنتے پریام کا وجود بے جان ہونے لگا۔ ایک بار آنکھیں کھولو پلیز، اگر تمہیں کچھ ہوا تو آریانہ باس کو بھی کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا پریام، تمہارے جسم سے روح نکلنے سے پہلے میں بے جان ہو جاؤں گا، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، مجھ پہ اگلا سانس لینا حرام ہو جائے گا۔ آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تمہارا کیپٹن، تمہارا بیوہ بچہ، ضد مت کرو میرا بچہ، مجھے اور اذیت مت دو۔ 1 سال تمہاری تکلیف میں، تمہاری دوری میں آریانہ باس دیار غیر میں تڑپتا رہا ہے، اسے اور تکلیف میں مبتلا مت کرو، اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، میں مزید تمہاری بند آنکھیں نہیں دیکھ سکتا۔ بھیگا التجائیہ لہجہ، پیشانی پہ دہکتا نم لمس، کیپٹن، پریام نے آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی، کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، نام کے ساتھ چہرہ آنکھوں کے پردے پہ لہرایا، سب کچھ کہیں پس منظر میں چلا گیا، منظر دھندلانے لگے، دل کی دھڑکنیں مدھم ہوتی رکنے لگی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتے شدت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پریام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، بری آنکھوں سے آنسو ٹوٹے سر میں جذب ہوئے تھے، لبوں سے گہرا سانس خارج ہوا، آنکھیں شدید جلن اور درد میں مبتلا تھی، گہرے گہرے سانس بھرتے دھندلی نگاہوں سے اس نے خود پہ جھکے آریانہ باس کو دیکھا، جس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن اس کا دل گواہی دے چکا تھا، وہ آریانہ باس ہی تھا۔ کیپٹن، پریام کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی، اس کے لبوں نے آریانہ باس کا نام لیا تھا جو اسے موت کے اندھیروں سے نکلتا زندگی کی روشنی میں لے آیا تھا۔ آئی مسڈ یو، بند ہوتی آنکھوں سے ہلکی سرگوشی میں کہتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ شہریار نے کرب سے آنکھیں میچتے ایک مسکراتی نظر ان دونوں پہ ڈالی، آریانہ باس کے ایک پکار پہ پریام کا اٹھ جانا اسے اذیت کے ساتھ ساتھ خوشی کے احساسات میں گھیر گیا تھا، اپنی نم آنکھیں رگڑتا وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ کنگریچولیشن ینگ مین، اب یہ خطرے سے باہر ہے، اللہ پاک نے آپ سب کی دعاؤں کا اجر دے دیا، یا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر امل نے پریام کا چیک اپ کرتے مڑتے آریانہ باس سے کہتے باقی سب کو دیکھ کے نم آنکھوں سے حیرت زدہ انداز میں کہا، وہ سب ہی نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے وینٹیلیٹر پہ لیٹی پریام کے جھٹکے کھاتے وجود کو دیکھ کے اذیت میں مبتلا تھے، اوپر سے وہ جس طرح عائش عائش کی گردان کر رہی تھی، اس کی آواز میں موجود درد، اذیت نے ان سب کو کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا بظاہر ہنستی خوشی رہنے والی پریام اندر سے اتنی حساس ہوگی، وہ جتنی شدت سے اپنے بھائی کو پکار رہی تھی، سبھی کو پریام پہ رشک ہوا جو اپنی پوری شدت سے خود سے منسلک رشتوں کو چاہتی تھی کہ کسی ایک کا جانا بھی اسے گہری اذیت میں دھکیل چکا تھا۔ ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، اگر پریام کو کچھ ہوا تو اس سے پہلے وہ سب مر جائیں گے۔ پریام کی تکلیف، اس کی اذیت کا اختتام انہیں اس کی موت کی صورت میں ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اب منظر کیسے بدل گیا تھا، ان سب کی اٹکتی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ میں گھر انفارم کرتا ہوں، اسام اپنی سیاہ نم آنکھیں رگڑتا مسکرا کے پریام کو دیکھتے روم سے نکلا۔ زوریز نے اپنے والیٹ سے 5,000 5,000 کے نوٹ نکالتے اس کے سر پہ وارتے، اس کے حجاب سے ڈھکے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، اپنی نم آنکھیں چھپاتا وہ تیزی سے روم سے نکلا۔ باقی سب بھی پریام کو دیکھتے انوش کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ آہان نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھیں میچتے قدم آریان کی طرف بڑھائے جو ہوش پریام کا ہاتھ تامے سہمے ہوئے بچے کی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میری بہن کا، آہان نے گھما کے آریان کے گال پہ مکہ جڑتے غراتے کہا۔ آریان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جب دوسرا مکہ سیدھا اس کے ناک پہ لگا۔ میں نے کہا چھوڑ میری گڑیا کا ہاتھ، آہان نے اسے وہی جمع دے کے پریام کا ہاتھ اسے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے اس کے کان میں پھنکارتے کہا۔ آریان حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جس کا سفید چہرہ لال ببو کا ہو چکا تھا، شہد رنگ آنکھیں گویا لہو ٹپک رہی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے آہان، پیچھے ہٹ۔ آریان نے نرمی سے پریام کا ہاتھ واپس بیڈ پہ رکھتے دبکتے کہا۔ آہان نے گریبان سے پکڑتے ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھایا۔
تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کمینے انسان، اب بھی جا اور جا کے اپنے کام کر۔ احان اس کی شرٹ سے کھینچتا شدید برہمی سے غرا کے کہتا، اسی لیے کمرے سے نکلا۔ وہ پریام کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اریان کی آنکھیں تو حیرت اور بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زوریز اور سامنے اسے آگ کا گولا بنے دیکھ کے جلدی سے آگے بڑھتے اریان کی شرٹ چھڑوانی چاہی، لیکن وہ انہیں پیچھے کرتا ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ یہ میر اور اس کا معاملہ ہے، تم لوگ دور رہو اس سے، دو ٹوک انداز میں کہتے احان اسے کھینچتا ہاسپٹل سے باہر لے گیا۔ اریان بنا سمجھی کی کیفیت میں اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ کوریڈور میں موجود لوگ استعجاب سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اسام اور زوریز ایک دوسرے کو دیکھ کے کندھے اچکا کے رہ گئے۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے ایک سال میں احان طاہر نے اریان عباس کو ڈھونڈنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ پریام کو صرف اریان عباس ٹھیک کر سکتا، اور جو کچھ دیر پہلے ہوا انہیں احان کی ہر بات پہ یقین آ چکا تھا۔ سر جھٹکتے وہ دونوں انوش کی طرف بڑھ گئے۔ تم لوگوں نے حنان کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ زوریز نے سرسری انداز میں پوچھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ بات اسے کب سے پریشان کر رہی تھی کہ کسی نے حنان کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ داؤد بھائی نے منع کیا تھا کہ حنان کو کچھ نہ بتایا جائے، وہ ویسے ہی وہاں پریشان ہوتا رہے گا، کیونکہ 2 سال سے پہلے تو وہ پاکستان واپس آ نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے پریام کی حالت کا پتہ چلتا، وہ دیوانہ اس سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاتا، جبکہ داؤد ماموں نہیں چاہتے تھے وہ اپنا فیوچر رسک پہ لگائے۔ اسام نے تفصیلاً جواب دیتے ڈاکٹر امل کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا تو زوریز ہاں میں سر ہلا گئے۔ وہ سبھی اب پریام کی کنڈیشن کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ ذلیل انسان، میں نے تجھے کتنے فون کیے، کہاں مر گیا تھا تو؟ اریان کو پارکنگ لاٹ میں لاتے گاڑی کے ساتھ پٹکتے وہ بگولا ہوا تھا۔ اریان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پھوٹے گا اب، یا یہ زبان بھی وہی چھوڑ آیا ہے جہاں 1 سال سے منہ مار رہا تھا؟ احان نے اس کے ہونٹ کے قریب مکہ مارتے تپتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جبکہ شہید رنگ آنکھیں غیظ و غضب سے اس پہ جمی تھی۔ کیا مطلب ہے تیری بات کا؟ تو نے کب دیکھ لیا ہے مجھے کہیں منہ مارتے ہوئے؟ اریان نے اس کے آخری الفاظ پہ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس شدید ناگوار گزرے تھے اس کے الفاظ جو اس کے لہجے سے بھی جھلک رہا تھا۔ واہ، اب اریان عباس کو اپنی باتوں کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا، احان نے تالی بجاتے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہتے سر جھٹکا۔ اریان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے، اگر اس کے بعد تو مجھے پریام کے آس پاس نظر آئے تو تجھے جان سے مارنے میں کول نہیں لگاؤں گا۔ اس سے دور رہنا، اب تک جہاں رہ رہا تھا وہیں دفع ہو جا۔ اس کے سینے پہ دباؤ دیتے احان نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے کہا، تو روکے گا مجھے، وہ بھی پریام سے ملنے کے لیے؟ اریان نے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالتے آئیبرو اچکاتے استفسار کیا۔ سلگتا لہجہ جس پہ احان سلگ بھی گیا تھا۔ اریان کو اب اس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا پریام سے ملنے سے روکنے والا؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا پریام اریان عباس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ ہاں میں روکوں گا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے تو یہاں نہیں تھا، میں یہاں تھا۔ میں نے پل پل پریام کو مرتے دیکھا ہے، اس کی دھڑکنوں کو رکتے دیکھا ہے، اس کی سانسوں کو ساکن ہوتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صرف تیرے آنے سے ٹھیک ہوگی، لیکن تو کہیں نہیں تھا، اس لیے اس وقت بھی پریام کو تیری ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ احان نے اس کے پیٹ میں گھما کے ٹانگ مارتی اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیتے اس کے کان میں غراتے کہا۔ اریان کی سرمئی آنکھیں پریام کی تکلیف کا سوچتے اذیت سے مزید سرخ پڑی۔ تو میں کون سے سکون میں تھا، پل پل میری روح مری ہے اس کی تکلیف محسوس کرتے۔ میرا یہ دھڑکتا دل کئی بار ساکت ہوا، کیونکہ یہ اس سے جڑا تھا۔ میری مجبوری تھی، اس کی جان کی حفاظت کے لیے ہی مجھے اس سے دور رہتے اس کے وجود سے بے خبر رہنا پڑا، لیکن میں بے خبر نہیں تھا۔ میرا دل، میری روح، میرے جسم کا ذرہ ذرہ اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اریان نے رکتے اپنی پھونکی سانسوں کو بحال کیا۔ خیر، اب میں آ گیا ہوں، پریام کا دھیان میں خود رکھ لوں گا۔ میں نے دیکھ لیا جتنا تم لوگوں نے اس کا خیال رکھا۔ اریان عباس اسے پھول سے بھی نہ مارے، اور تم لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ 1 سال سے اتنی اذیت میں تھی۔ میں تجھے سونپ کے گیا تھا نا، اس کی ذمہ داری یہ نبھائی ہے تو نے اپنی ذمہ داری؟ احان کے گھٹنے پہ ٹانگ مارتے اریان نے مرتے اس کے بازو کمر سے موڑتے اس کو گھٹنوں کے بل زمین پہ گراتے اس کے کان میں پکارتے کہا۔ اریان کو سوچ کے احان پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی بات کا مان نہ رکھا تھا، اوپر سے وہ اسے ہی پریام سے ملنے سے روک رہا تھا۔ اریان کو اپنا دماغ جھنجھلاتا محسوس ہو رہا تھا، اس کے اندر باہر باپڑ اٹھ رہے تھے، پریام کی تکلیف اسے اپنی نسوں سے روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ احان نے قرب سے آنکھیں مینچتے لب دانتوں تلے دبائے۔ بول، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ پریام کو اکیلا مت چھوڑنا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تیری ضرورت ہوگی تو کیوں اس کے پاس نہیں تھا؟ کیا تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں اسے مخمل
پہ بھی ننگے پاؤں نہ چلنے دوں۔ تیری لاپرواہی کی وجہ سے وہ ننگے پاؤں بے حجاب گھر سے نکلی تو کہا تھا اس وقت۔ ہاں بول، جواب دے مجھے۔ آریان نے اس کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں ڈانٹتے پوچھا۔ اس کا لہجہ بلا کا سرد اور ٹھنڈا تھا۔ آہان کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ آہان نے سختی سے لب پیوست کیے۔ اس کے پاس آریان عباس کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ اس سے واقعی لاپرواہی ہوئی تھی۔ اب تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو اس وقت اپنی بیوی کے مجرموں کو ڈھونڈنے میں لگا تھا، جنہیں پریام کب کا عبرت کا نشانہ بنا چکی تھی۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آریان نے اسے چھوڑتے اپنی شرٹ اتار کے پھینکتے سر جھٹکتے کہا۔ اپنی گردن کو رب کرتے وہ مسلسل اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بار بار دگنی شدت سے اودھ کے آ رہا تھا۔ وہ اتنے شفاف اور بے رحم الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آہان اسے مجبور کر چکا تھا۔ کیا آریان عباس 1 سال وہاں بیٹھا مزے کر رہا تھا؟ اگر پریام کی جان خطرے میں نہ ہوتی تو آریان عباس کو کس پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ پریام ملک کو چھوڑ کے جاتا؟ دوسرا، وہ پریام کو حنان کے نکاح میں جاتے دیکھنے کی ہمت خود میں نہ پاتا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ کچھ دن بعد ہی پریام کا نکاح ہو جائے گا، وہ اپنی لائف میں خوش رہے گی۔ اگر اسے ذرا سے بھی پتا ہوتا کہ اس کے جانے کے بعد پریام ملک کے ساتھ یہ سب ہونا ہے، وہ مر کے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑتا۔ کیا مطلب ہے تیری بات کا؟ پریام نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ آہان نے بے یقینی سے اسے دیکھتے مدھم آواز میں استفسار کیا۔ یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پریام نے کیا اور کیا نہیں، تجھے صرف اس بات سے مطلب ہونا چاہیے کہ تیری بیوی کے مجرم جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اب بتا، تو پریام کے ساتھ کیوں نہیں تھا جب اسے تیری ضرورت تھی؟ آریان کا غصہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے سینے کو سہلاتے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اسے یہ بات بری طرح تکلیف پہنچا چکی تھی کہ آریان کے کہنے کے باوجود آہان پریام کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ آریان جانتا تھا پریام اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے میں اس کے ساتھ کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اسے سنبھال سکتا تھا وہ، اور آریان عباس کے بعد آہان ہی ایسا انسان تھا جو پریام کو اچھی طرح سنبھال سکتا تھا۔ آریان میں غزل کو اس کے پاس چھوڑ کے گیا تھا اور میں صبح جلدی واپس بھی آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ پریام کو رات تک ہوش بھی آ گیا، لیکن پھر جو انوشا آریان کے احساس دلانے پہ آہان جو شرمندگی اور ندامت سے کہہ رہا تھا، انوشا کے نام پہ زبان دانتوں تلے دبائی۔ آریان اس کے اچانک چپ ہونے پہ چونکا۔ تو نے انوشا کا نام لیا؟ کیا کیا انوشا نے؟ پھر سے آریان کی ذہن میں اپنی اور انوشا کی آخری ملاقات کا منظر گھوما۔ وہ انوشا کی نفرت میں ڈوبی آنکھوں کو بھولا نہیں تھا۔ آہان، کچھ پوچھ رہا ہوں، انوشا نے کیا کیا ہے؟ میں جانتے ہو وہ باز نہیں آئی ہوگی، میں نے اسے وارن بھی کیا تھا۔ دوبارہ سے وہ اپنا سوال دہراتے آریان نے پاس کھڑی گاڑی کے بونٹ پہ مکہ مارتے خود کلامی کی۔ آہان نے لب کچلتے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انوشا کی حرکت کا متحد تو آریان نے سختی سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینجتے مڑتے گھما کے ٹانگ آہان کی ٹانگ پہ مارتے اس کے پیچھے کھڑے زوریز حسام اور انوش کو سالم اگلتی نگاہوں سے گھورا۔ حسام اور زوریز تو اس انکشاف پہ ساکت ہوئے تھے، جبکہ انوش اپنی نظریں ندامت سے جھکا گیا۔ نکمّو تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت کیسے ہوئی پریام کو تکلیف پہنچانے کی؟ تم سب کہاں مر گئے تھے؟ آریان نے غصے سے پاگل ہوتے آہان کو زمین سے اٹھاتے اس کی گردن کو اپنی شکنجے میں لیا۔ آہان کا چہرہ مزید سرخ پڑا تھا، لیکن وہ بنا مزاحمت کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زوریز، حسام اور انوش ہوش میں آتے تیزی سے آگے بڑھے۔ آریان نے ایک جھٹکے میں آہان کو چھوڑتے زوریز کو سائڈ پہ کرتے حسام اور انوش کو باری باری گھما کے تھپڑ جڑے۔ میں ملک سے باہر ہی گیا تھا نا، تم لوگوں سے اس کی حفاظت نہ ہو سکی؟ کیا جانتے نہیں ہو پریام میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ابھی تو میں زندہ تھا، اگر میں مر جاتا تو بھائی آریان، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تینوں تڑپتے اس کے سینے سے لگے۔ زوریز لب بھینچتے انہیں دیکھ رہا تھا، اسے یقین کرنا مشکل کرتا تھا انوشا پریام کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ اس کی سرسری ملاقات ہوئی تھی انوشا سے، اسے تو وہ باقیوں جیسی ہی لگی نرم مزاج، لیکن شاید یہ محبت اچھے اچھوں کو انسان سے شفاق اور بے رحم بننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہی انوشا کے بھی ساتھ ہوا تھا۔ وہ اپنی وقتی اٹریکشن اور obsession کے چلتے جلن اور حسد کے باعث قاتل بننے والی تھی۔ اس نے کئی بار پریام کو مارنے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پریام کی موت تو سراپا آریان عباس کی موت ہے، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ لیکن یہ بات انوشا جیسے جنونی اور سنکی لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اسے واقعی آریان سے محبت ہوتی تو وہ کبھی کبھی ایسی حرکت نہ کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں شیطان چھپا ہوتا ہے، اور آدم کو تو اللہ نے ذہانت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، اس لیے جب یہ ذہانت انسان کے اندر چھپے شیطان کی چالاکی
سے ملتی ہے تو آدم اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ انسان کے درجے سے پورے قد سے زمین پہ بوس ہوتا ہے۔ پھر ابن آدم کو شیطان بننے میں وقت نہیں لگتا۔ مر گیا آریان، دور ہٹو مجھ سے کمینوں ورنہ قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں سے۔ آریان نے پوری قوت سے انہیں پیچھے دھکیلتے غراتے کہا، بھائی آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں انوشا کی طرف سے، پلیز ایسے مت کہیں۔ انوش نے بھیگے لہجے میں قابو پاتے ندامت سے کہا، لیکن آریان کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے پریام کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا، یہ بات ہی ناقابل یقین تھی۔ وہ چاروں فکر مندی سے آریان کو دیکھنے لگے۔ اس کے ماتھے کی ابری ہوئی نسیں اور تنی ہوئی بنویں اس کے شدید اشتعال میں ہونے کا ثبوت تھا۔ ناکارہ ہو گئے ہو تم سب اتنے مردوں کے ہوتے ہوئے تم لوگوں سے ایک لڑکی کی حفاظت نہیں ہو پائی، ڈوب مر جاؤ گے ذلیل انسانوں۔ آریان نے آس پاس نظریں دوڑاتے غراتے کہا، اس کی آواز اتنی اونچی تھی ان چاروں کو اپنے کان کے پردے پڑتے محسوس ہوئے۔ آریان نے سائڈ پہ پڑا لکڑی کا موٹا ڈنڈا اٹھاتے ان تینوں کو دنگ کے رکھ دیا، جبکہ زوریز حلق ترک کرتا اس سے دور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اسے فضول میں پٹنے کا شوق نہیں تھا۔ آریان یار مجھے چھوڑ دے، قسم خدا کی مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، نہ ہی ان خبیثوں نے مجھے کچھ بتایا۔